سوچئے، ایک طرف کمپنی اعلان کرتی ہے کہ اس نے کروڑوں روپے کے نئے فنڈز اکٹھے کر لیے ہیں، اور دوسری ہی طرف اسی کمپنی کا سٹاک بری طرح گر جاتا ہے۔ آخر لائیون فارما میں چل کیا رہا ہے؟ کیا یہ نیا سرمایہ کمپنی کے لیے ایک نئی زندگی کی ضمانت ہے، یا پھر کسی گہرے بحران پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش؟ آئیے اس الجھی ہوئی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس نوٹس سے۔ 26 دسمبر 2025 کو لائم فارما نے اسٹاک ایکسچینج کو یہ خبر دی کہ انہوں نے کامیابی سے نئے فنڈز حاصل کر لیے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ کسی بھی کمپنی کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر لگتی ہے نا؟ لیکن اصل سوال تو یہیں سے اٹھتا ہے، اگر خبر اتنی ہی اچھی تھی تو مارکیٹ نے اسے اتنے برے طریقے سے کیوں لیا؟ اسی سال میں کمپنی کے شیئرز کی قیمت 65% سے بھی زیادہ کیوں گر گئی؟ یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم نے سلجھانا ہے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے چلیے سب سے پہلے اس فنڈز اکٹھا کرنے والے اعلان کا ہی جائزہ لیتے ہیں کہ آخر اس میں تھا کیا۔ تو یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ یہ آیا رائٹ شیئرز ایشو کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے باہر سے کوئی نئے سرمایہ کار ڈھونڈنے کے بجائے اپنے ہی موجودہ شیئر ہولڈرز پر بھروسہ کیا اور انہیں ڈسکاؤنٹ پر مزید شیئرز خریدنے کی آفر کی۔ اور یہ ہے وہ رقم جو کمپنی کے پاس آئی، تقریباً 19 کروڑ روپے۔ یہی وہ تازہ سرمایہ ہے جسے کمپنی کو اپنے مسائل حل کرنے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ چارٹ دیکھیے، یہ دکھاتا ہے کہ کمپنی کی یہ کوشش کتنی کامیاب رہی۔ 95% سے زیادہ رائٹ شیئرز موجودہ سرمایہ کاروں نے ہی خرید لیے۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا اشارہ ہے کہ کمپنی کے اندر کے لوگوں کو اس وقت اس پر پورا بھروسہ تھا۔ تو اگر ہم صرف ان اعداد و شمار کو دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی کامیاب فنڈ ریزنگ مہم لگتی ہے، لیکن اصل کہانی تو ان نمبرز کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اب ذرا اس تصویر سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑی مارکیٹ یعنی باقی کے سرمایہ کار لائف فارما کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ اس سال کے شروع سے اب تک سرمایہ کاروں نے اپنے پیسے کا 65% سے زیادہ حصہ اس سٹاک میں ڈوبتے دیکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی گراوٹ نہیں، یہ ایک زلزلے کے برابر ہے۔ اور اگر ہم پچھلے پورے ایک سال پر بھی نظر ڈالیں تو صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، تقریباً 54% کا نقصان۔ یہ مارکیٹ کی طرف سے عدم اعتماد کا ایک بہت واضح پیغام ہے۔ اور یہ ٹیبل تو اس تباہی کی پوری کہانی ہی بیان کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، صرف ایک سال کے اندر جو شیئر 242 روپے کی بلندی پر تھا وہ سیدھا 50 روپے کی سطح پر آ گرا۔ یہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کے مکمل خاتمے کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر مارکیٹ اتنی بے رحمی کیوں دکھا رہی ہے؟ اس عدم اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں کمپنی کی مالیاتی کتابوں کے اندر جھانکنا ہوگا۔ تو آئیے اب ان مالیاتی اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے سٹاک مارکیٹ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ سب سے پہلی تشویشناک بات سیلز۔ 2024 میں جو کمپنی 24 کروڑ سے زیادہ کی سیلز کر رہی تھی وہ 2025 میں صرف 12 کروڑ پر آ گئی، مطلب کاروبار تقریباً آدھا رہ گیا۔ لیکن یہ سلائیڈ سب سے خوفناک تصویر پیش کرتی ہے۔ 2024 میں 4 کروڑ کا منافع کمانے والی کمپنی 2025 میں 58 کروڑ روپے سے زیادہ کے تاریخی خسارے میں چلی گئی۔ منافع سے اتنے بڑے نقصان کا سفر، یہ کسی بھی کاروبار کے لیے انتہائی خطرناک موڑ ہوتا ہے۔ اور اس سب کا سیدھا اثر پڑا فی شیئر آمدنی یعنی EPS پر، جس میں 900% سے بھی زیادہ کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ سرمایہ کاروں کے لیے اس کا مطلب صاف ہے، کمپنی اب فی شیئر کمانے کے بجائے بہت بھاری نقصان کر رہی ہے۔ جب مالیاتی صورتحال اتنی خراب ہو جائے تو پھر ریگولیٹر یعنی پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بھی میدان میں آنا پڑتا ہے۔ یہ الفاظ لائون فارما کے لیے سٹاک ایکسچینج کی طرف سے جاری کردہ رسک وارننگ الرٹ سے لیے گئے ہیں۔ یہ ایک باضابطہ انتباہ ہے کہ کمپنی کی ٹریڈنگ روکی جا سکتی ہے یا اسے مارکیٹ سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو یہ خود مارکیٹ کے نگران ادارے کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ اس کمپنی کا مستقبل شدید خطرے میں ہے اور سرمایہ کاروں کو انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ تو اب ان تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ لائیون فارما کی مکمل اور واضح تصویر آخر بنتی کیا ہے۔
देखिए, एक तरफ तो कंपनी के पास 19 करोड़ का नया सरमाया है, लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक की कीमत तबाह हो चुकी है। कंपनी तारीख के सबसे बड़े माली खसारे में है और इस पर डीलिस्ट होने की तलवार लटक रही है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां हैं जो एक ही वक्त में चल रही हैं। और आखिर में फैसला कुन सवाल यही है कि क्या ये 19 करोड़ रुपए इस कंपनी को बचाने के लिए काफ़ी हैं या ये सिर्फ बहरान को कुछ वक्त के लिए टालने की एक कोशिश है। लाइफोम फार्मा के हर सरमायाकार को अपने सरमाए का कोई भी फैसला करने से पहले इस सवाल का जवाब ज़रूर तलाश करना होगा।